بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ سب کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام جو عنقریب آنے والا ہے، اس 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس تاریخ میں کون سے کام کرنے کے ہیں اور وہ کون سے کام جو کرنے کے نہیں ہیں، یعنی جن کاموں کو نہیں کرنا ہے اور جن کاموں کرنے کے تعلق سے معانت آئی ہے، گناہ ہیں، وہ کیا کام ہیں، اور اسی طرح سے وہ کیا کام ہے جن کے کرنے کی گنجائش ہی نہیں بلکہ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ آج ہم آپ سب کے سامنے ان کاموں کا تذکرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جن کو کرنے پر ثواب ملتا ہے اور جن کے کرنے کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ہمارے فقہاء کرام نے ان کاموں کو کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ 3 طرح کے کام ہیں جن کے کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن، بلکہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ یا 10 تاریخ اور 11 محرم الحرام کو روزے رکھنا مستحب ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو کہ یوم عاشورہ سے پہلے یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھو۔ دیکھیے ترمذی شریف باب ما جاء فی عاشورہ جلد 1 صفحہ 158، یعنی گویا کہ 2 دن روزے رکھنا مستحب ہے، 9 تاریخ 10 تاریخ، یہ 2 دن۔ اگر 9 تاریخ روزہ نہیں رکھ سکا ہے کوئی تو 10 تاریخ کو رکھے اور 11 تاریخ روزہ رکھ لے، ان 2 دنوں کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص 9 تاریخ کو نہیں رکھتا ہے اور اسی طرح سے 11 تاریخ کو نہیں رکھتا ہے، صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ محترم ناظرین کرام، یقیناً 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی درست ہے اور یہ عمل مستحب ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ یہ فضیلت والے دنوں میں سے ہے۔ دیکھیے بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 218۔ روایات میں عاشورے کے روزے رکھنے کی فضیلت عاشورے کی تخصیص کے ساتھ آئی ہے، یعنی 10 محرم کی تخصیص کے ساتھ آئی ہے۔ دیکھیے بخاری شریف باب صوم یوم عاشورہ جلد 1 صفحہ 268۔ محترم ناظرین کرام، 10 محرم کو دوسرا کام یہ ہے کہ اہل و عیال اور اپنے اوپر خرچ کرنے اور اچھا سے اچھا کھانا کھانے اور کھلانے پلانے میں وسعت و فراخی سے کام لینا بھی مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت و فراخی سے کام لیا تو اللہ تعالی اس پر پورے سال وسعت رزق کا معاملہ فرمائیں گے۔ دیکھیے امام بہقی کی مشہور کتاب شعب الایمان صوم التاسع مع العاشر حدیث نمبر 3515۔ اسی طرح دیکھیے امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر حدیث نمبر 1007۔ حضرات گرامی، تیسرا بڑا اہم کام جو 10 محرم کو کرنے کا ہے، وہ کام ہے روزے دار کو افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ملے گا۔ دیکھیے ترمذی شریف
حدیث نمبر 807۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر رمضان مبارک یا کسی اور موقع کے روزے کی تخصیص نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کے عموم پر عمل کرتے ہوئے ہر طرح کے روزے دار کو افطار کرانے کے ثواب افطار کرانے والے کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 10 تاریخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور 10 الحرام کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔